والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، کچھ منتشر باتیں آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو باتیں کی جائیں گی سب سے پہلے ان باتوں کا مخاطب میں خود ہوں، اور جو باتیں کی جا رہی ہیں ان باتوں کے مخاطب دوسرے درجے میں طلبہ عزیز ہیں، اساتذہ کرام نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس للانسان الا ما سعی، اور آپ حضرات عربی زبان و ادب پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس میں یہ مشہور شعر آپ سبوں نے پڑھا ہوگا یا سنا بھی ہوگا، بقدر القد تکتسب المعالی، بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ عزیز طلبہ، یہ دنیا ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ جو جس طرح کے اسباب اختیار کریں گے اسی طرح سے وہ کامیاب ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ جو اسباب سے پہلو تہی برتیں گے، کنارہ کشی اختیار کریں گے، اور وہ یوں سمجھیں گے اللہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ایسا نہیں ہوگا، شاید کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، یا خود اس کا نفس اس کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کو کسی بھول بھلائیے کے اندر جا کر بیٹھا دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے اسباب کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کے ایک نہ کئی مقام پر ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مشہور آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا طلب کرنے کے تعلق سے بھی فرمایا ہے، آخرت کے تعلق سے بھی فرمایا ہے۔ یہ اور بات ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ دنیا طلب کرنا، دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنا دنیا کے لیے بری بات ہے، لیکن دنیا کمانا آخرت کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے۔ سمجھ سمجھ کے فرق ہے، سوچ سوچ کے فرق ہے۔ آپ ذہن کے اندر رکھیں، ہم اسباب دنیا کے اندر ہیں، ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ طلبہ عزیز، آج کی تحقیق سامنے آ رہی ہے، انسان کی کامیابی کی راز، شاہ کلید انسان کی اپنی محنت ہے، جد و جہد ہے، قد و کاوش ہے، دوڑ دھوپ ہے، اپنے کو انتھک کوشش کر کے محنت کر کے تھکانا بھی ہے۔ دوسرے درجے میں ذہانت ہے، دوسرے درجے میں ذہانت ہے۔ ایک تعلیم کن ذہن ہے، ذہن کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن بڑا ہی محنتی ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا، ہو جاتا ہے۔ محنت کے ذریعے سے وہ کسی ادارے کا شیخ الحدیث ہی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی بڑا ذہین ہے، ایک طالب علم بڑا ذہین و فطین ہے، اس کو اپنی ذہانت پر ناز بھی ہے لیکن محنتی نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ بھلے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا لیکن زندگی اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ اور بات ہے، ذہین طالب علم کسی بات کو استاذ ایک مرتبہ بول دیں سمجھ جائے گا وہ،
اس سے اگر کمزور طالب علم ہے ایک مرتبہ نہیں صحیح 2 مرتبہ سنے گا تب سمجھے گا. یہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے ایسا. اسی لیے کہ استاد جب پڑھاتا ہے اس کے سامنے طلبہ کی 3 معیارات ہوتے ہیں. جو تیسرے نمبر کا جو معیار ہوتا ہے، جو 3 مرتبہ بچہ سمجھتا ہے، کوئی طالب سمجھتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر استاد پڑھاتا ہے. کسی اہم بات کو ایک نہیں کئی بار دہراتا ہے تاکہ غبی سے غبی طالب سمجھ جائے. جس طرح سے آپ نے حدیث شریف کے اندر پڑھا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم بات کو جب فرماتے تھے ایک سے کئی بار دہراتے تھے. خود قرآن پڑھیے، قرآن کی کوئی اہم بات آتی ہے 1 سے 2 3 4 بار قرآن دہراتا ہے تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے اور ہر انسان سمجھ جائے. اسی لیے کہ قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، خاص طبقے کے لیے نہیں ہے. اسی طرح جتنے طلبہ پڑھے ہیں، جنہوں نے داخلہ لیے ہیں، سب کو پڑھنا ہے. وہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہاں کسی اور کام کے لیے نہیں آئے، مزدوری کے لیے نہیں آئے ہیں. تو پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لی. دوسری بات یہ ہے، اسی کے تعلق سے ہے مطالعہ کرنا، کتب بینی پڑھنا. ایک عام سی بات ہے، ہر کوئی بیماری سے گھبراتا ہے، خواہ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، خواہ بیماری ہلکی ہو یا بہت ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، بہرحال بیماری بیماری ہے، اس سے گھبراتا ہے. لیکن ایک بیماری ایسی ہے کہ ہوش مند انسان، دانا بینا انسان، عقل مند انسان وہ چاہتا ہے کوئی بیماری مجھ کو لگے، ویسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں. اس لیے کہ وہ بیماری خیر لے کر آتی ہے. جب آدمی جانتا ہے کہ فلاں مشقت اٹھاؤں گا تو اس کے بعد مجھے خیر حاصل ہونے والا ہے، اس مشقت کو مشقت نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھتا ہے، کیونکہ اس ٹارگیٹ ہے، اس کے سامنے ہے کہ اس کے بعد مجھے فلاں خیر ملنے والا ہے. وہ بیماری کون سی ہے؟ جس بیماری کے حصول کے لیے انسان تمنا کرتا ہے، جس بیماری کے لاحق ہونے کے لیے انسان چاہتا ہے کہ مجھ کو جلد سے جلد لاحق ہو جائے. وہ بیماری ہے مطالعے کی، وہ بیماری ہے مطالعے کی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے حضرت قاضی مجاہد اسلام رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے اتنا پڑھو کہ تم لاڈر ہو جاؤ اور یہ بیماری تم کو لگ جائے، اس لیے کہ اس میں خیر ہے. حضرت مولانا خواجہ سیف اللہ صدام برکاتہم جو میرے استاذ ہوتے ہیں، میں ان کے پاس ایک لمبے عرصے تک کے رہا اور دیکھا اور سنا. وہ بھی کہتے تھے، فرماتے تھے اگر پڑھتے پڑھتے کوئی طالب علم بالکل دبلا پتلا ہو جاتا، ایسا لگتا کہ شاید کہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو کر نکل کر آیا ہے. اگر کوئی پوچھتا کیا ہو گیا تم کو، اتنے کیوں کمزور ہو گئے، تو مولانا سنتے فرماتے ہیں اس میں کیا، اگر ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، ہونا چاہیے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی صحت خراب ہوئی تو پڑھنے میں صحت خراب ہوئی ہے. خود میں نے ان کو دیکھا 2 بجے رات سے پہلے سوتے ہی نہیں. میں ان کے ساتھ رہا ہوں، سویا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج بھی وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رشک آتا ہے، ہم نہیں محنت کر پاتے ہیں. سچ بات یہ ہے، آج بھی 2 بجے رات سے پہلے ان کو نیند ہی نہیں آتی ہے. پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑتی تھی. اصل بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن پر جب کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے تو نیند کیا چیز ہے، نیند کیا چیز ہے. کسی کہنے والے نے سچ کہا، وہ خواب نہیں جو انسان سو کر کے دیکھتا ہے، وہ خواب نہیں ہوتا ہے جو سونے کے بعد دیکھتا ہے. خواب تو وہ ہے جو بیداری میں دیکھتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی دھن سوار ہو جاتی ہے، کیا کھانا، کیا پینا، کیا سونا، کچھ فکر نہیں، پڑھنا ہر وقت سوار رہتا ہے.
اس لیے کہ اس نے ایک ٹارگٹ بنا لیا ہے، مجھے اس ہدف کو حاصل کرنا ہے، اس منزل تک مجھے پہنچنا ہے۔ جب تک کہ وہ شخص پہنچ نہیں جاتا ہے اس سے پہلے اس کو چین نہیں ملتا ہے، اس کو چین نہیں ملتا ہے۔ یہ ہے خواب، جس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے وہ انت تک کوشش و محنت کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ کھانے کو دیکھتا ہے، نہ پانی کو دیکھتا ہے، نہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، بلکہ دیکھتا ہے منزل ہے۔ آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا، نام سے تو واقف ہی ہوں گے، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ ہر صاحب علم ان سے واقف ہے۔ ان کا عالم یہی تھا، جب وہ مطالعہ کرتے تھے وہ کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت قاضی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم مطالعے میں اس طرح منہمک ہو جاؤ کہ اگر تمہارے بغل میں کوئی شور ہنگامہ ہو رہا ہو، کوئی گزر رہا ہو، تم کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کون گزرا نہیں گزرا۔ وہ فرماتے تھے مطالعے میں یکسوئی چاہیے، نہ تم دائیں تاکو، نہ بائیں دیکھو، نہ پیچھے دیکھو، نہ سامنے دیکھو، تم اور تمہاری کتاب سامنے ہو، تمہاری نگاہ کتاب کے اوپر ہو۔ اگر تم اس طرح ایک سو ہو کر مطالعہ کرو گے تو باتیں سمجھ میں آئے گی، دماغ شریف میں باتیں اندر جائیں گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تجربہ کر کے آپ بھی دیکھ لیجئے، ہم لوگوں نے بارہا تجربہ کیا ہے۔ جس مطالعے کے اندر ادھر تاکتے ہیں ادھر تاکتے ہیں، اس مطالعے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے مجھ کو۔ اگر جس چیز کو ہم نے 100 کا مطالعہ کیا 10 منٹ میں ہو جاتا ہے، بعض جانوں بیٹھ بھی جاتی ہے۔ تو مطالعے کے لیے 100 ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ مطالعے کے بیٹھیں گے، 2 بات اس ساتھی سے کریں گے، 2 بات اس ساتھی سے کریں گے، کون آ رہا کون جا رہا اس کو مطالعہ کہتے ہی نہیں ہے، آپ کو مطالعہ کرنے آیا ہی نہیں ہے۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں اگر اس طرح سے تم مطالعہ کرنے کا عادی بن جاؤ تب سمجھو کہ تم کو کچھ پڑھنا آ گیا ہے، کچھ پڑھنا آ گیا ہے، ورنہ اس طرح کے مطالعے سے کوئی حاصل نہیں۔ وہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے، دماغ شریف بات بیٹھتی نہیں ہے۔ تو مطالعے کا ایک ذوق بھی پیدا کرنا ہے، اور اس بیماری کو اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ بیماری باعث خیر ہے یہ۔ اور اصل یہ بیماری پیدا ہوتی کیسی ہے؟ صرف کہنے سے، آرزو کرنے سے، تمنا کرنے سے، خواہش کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام خواہش سے ہو جاتا، اگر کوئی چیز تمنا سے حاصل ہو جاتی، اگر کسی انسان کو بلند مقام صرف آرزو سے مل جاتا، آج دنیا میں کوئی جاہل باقی نہیں رہتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں عالم بنوں۔ اپنے سامنے جب کسی بڑے آدمی کو دیکھتا ہے رشک آتا ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں۔ اگر یہ دنیا کی تعمیر خواہش پر ہوتی، خواہش کرتا وہ ہو جاتا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، وہ خواہش پر ہر چیز حاصل ہوگی، وہ آخرت میں ہوگی، جنت میں ہوگی۔ دونوں بنیادی فرق ہے۔ عزیز طلبہ، مطالعہ کتب بینی یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں، اس لیے کہ میں بھی اس جامعہ کے اندر ہوں، طلبہ کو دیکھتا ہوں، دیکھ کر اس بات سے خوشی ہوتی ہے، مطالعے کا ذوق تو ہے، لیکن اکثر طلبہ الٹب مطالعہ کرتے ہیں، الٹب مطالعہ کرتے ہیں، جو کتاب ملی اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے کلاس کے اعتبار سے وہ کتاب میچ نہیں کھاتی ہے، ان کی صلاحیت کے اعتبار سے وہ کتاب مضر ہو جائے گی۔ ہر چیز کا لیبل ہوتا ہے، اگر لیبل نہ ہوتا تو عربی اولی میں ہدایت کیوں نہیں شروع کر دیتے پڑھنا؟ کیا ضرورت ہے کہ 3-4 سال میں ہدایت شروع کرتے؟ معلوم ہوا ہر ایک کا لیبل ہوتا ہے، نصاب بھی تیار ہوتا ہے، بچوں کی استعداد اور صلاحیت، ان کی ذہنی سطح کو دیکھ کر نصاب تیار ہوتا ہے، کس عمر کے اندر کس ذہن کی سطح کے بچے کو کون سی کتاب پڑھنے کی عمر مناسب ہوگا، تب بچہ ترقی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں نصاب شارٹ ہوتا ہے
بچے اتنے قابل تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے، جس بچے نے 8 سال کا کورس کیا ہو، جس نے 5 سال کا کورس کیا ہو، دونوں زمین آسمان کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بڑے عالم بننے کے لیے جہاں اور چیزوں کی ضرورت ہے، 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ایک چیز ہے مدت ہے، طویل مدت ہے، طویل مدت ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ الگ ٹپ مطالعے سے آپ کو ترقی نہیں ملے گی، آپ جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حاصل ہوگا اگر رہنمائی وغیرہ مطالعہ کرتے ہیں تو منزل کو یا جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ 1-2 سال میں حاصل کر لیں گے۔ الگ ٹپ مطالعہ کریں گے 2 حال سے خالی نہیں، یا تو آپ بہک جائیے گا، گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، غلط خیالات ذہن میں آئیں گے اور وہ اپنی جگہ بنا لیں گے، جو بعد میں چل کر ان غلط خیالات کو نکالنا آسان کام نہیں ہوگا۔ جس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جو تعلیم پہلے آتا ہے، اگر یہ نظام ہو کہ جو پہلے آگے وہ آگے بیٹھے گا، وہ آگے بیٹھ گیا، آپ بعد میں آئیں اور کہیں تم اٹھو یہاں سے میں بیٹھوں گا، نہیں ہوگا۔ اس کا حق ہے، جس طرح ندوے کے اندر پڑھتا تھا وہاں کا نظام تھا، جو تعلیم پہلے آئے گا اس کی سیٹ آگے رہے گی۔ تو ہم لوگ وقت سے پہلے، گیٹ کھلنے سے پہلے پہنچ جاتے تھے کتاب لے کر، اپنی جگہ لے کر کے پھر واپس جاتے تھے، اس کے بعد اب وقت پر آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ کسی جگہ ہو گئی فکس، دوسرا اگر لڑائی ہو جائے گی، سمجھ جائے۔ یہی حال ہے نظریات کا، افکار کا۔ جو افکار پہلے آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائیں گے، ان کو بعد میں آپ نکالنا بھی چاہیں تو نکل پائیں گے۔ آپ کے ماں باپ پریشان ہوں گے، آپ کے اکابر پریشان ہوں گے، آپ کے سرپرست پریشان ہوں گے، کیا کریں؟ اگر اس بات کو جاننا ہو، سمجھنا ہو، تو آپ مولانا عبد الماجد دریاوادی رحمۃ اللہ علیہ کتاب آپ بھی تھی پڑھ جائیے۔ آپ یہ واضح دلیل ہے کہ مطالعے کی وجہ سے کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے، اور استاد کی رہنمائی کے بغیر جو مطالعہ ہوتا ہے اس کی بہت ساری نظر ہندوستان میں موجود ہیں، لوگ بہک جاتے ہیں، بہت بہک جاتے ہیں۔ اگر استاذ بھی واقعی صحیح الجھا ہوا استاد نہ ہو، سلجھا ہوا استاذ ہو، اور اس کے افکار بھی صحیح ہوں، تب تو طلباء ان کی رہنمائی بھی صحیح منزل تک پہنچیں گے، ورنہ پھر شاس کی طرح سے ہو جائیں گے اور کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے مطالعے اور رہنمائی ضروری ہے۔ آپ کو جو استاذ پسند ہو، جس استاذ کا مقام مرتبہ آپ کے دل کے اندر ہو، آپ کو بھروسہ ہو یہ کہ میری صحیح گائیڈنگ کر سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے، اپنی بات بتائیے کہ میں فلاں کلاس میں ہوں اور اس سے پہلے یہ کتاب پڑھ چکا ہوں، اس کلاس میں کون سی کتاب مجھے پڑھنے مقصود ہے۔ مثال کے طور پر سیرت کتاب ہے، سیرت کتابوں کی بھرمار ہے، سیرت کتابوں کی صرف اردو زبان کے اندر بھرمار ہے۔ یہ کیسے بھی تو 1000 سے اوپر کتاب جائے گی۔ اس لیے کہ میں خود ایک مرتبہ جمع کرنے کی کوشش کی اور جمع نہیں کر سکا ساری کتابوں کا نام۔ اب کون سی کتاب پڑھنی ہے؟ لائبریری گئے، وہاں گئے، لائبریری تو ایک مرکز ہے، وہاں تو ہر طرح کی کتابیں ہونی ہی چاہیے، اپنے نظریات کی ہونے چاہیے، دوسرے نظریات کی ہونے چاہیے، اس لیے وہ ریسرچ سینٹر ہے، وہ ریسرچ سینٹر ہے، وہاں تو ہونا ہی چاہیے۔ لیکن آپ جائیں تو کیا ہونا چاہیے؟ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ جو اٹھایا، جس کتاب کو دیکھا ورق بڑا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، سر ورق بڑا اچھا لگ رہا ہے، اندر جو کتاب کے جو کاغذ ہے وہی بڑا عمدہ معلوم نفیس ہے، یہی کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ آپ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ یہ جانتے نہیں ہیں باطل چمک دمک کے اوپر ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے نا ظاہری چمک دمک زیادہ اس میں ہوتی ہے، اور حق ہے بہرحال ظاہری چمک نہیں، اس کے اندر چمک ہوتی ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی، وہ صاحب بصیرت کو نظر آتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جیسے مثال ہم نے دی، سیرت کتاب پڑھنی ہے، اب استاد جو آپ کی رہنمائی کرے گا آپ کی عمر کو دیکھے گا، ظاہر سی بات کی آپ کی عمر جو ہے اس کے لحاظ سے کون سی کتاب مناسب ہوگی۔ اگر کوئی بچہ عربی چہارم کے اندر ہے
کوئی استاد اس کو یہ نہیں کہہ سکتا تم سیرت النبی علامہ شبلی علامہ سمندری کی کتاب پڑھو، اس کے معیار کے مطابق نہیں کتاب بہت اچھی ہے، اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں زیادہ کہا جا سکتا ہے خطوات مدراس پڑھ لو، نبی رحمت پڑھو، رحمت العالمین پڑھو، یہ کتاب کا نام بتایا جا سکتا ہے۔ سیرت النبی کی مطالعے کا وقت ہے فراغت کے بعد، اس لیے کہ ایک موقع سے کلاس کے اندر حضرت راوی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے سوال کیا سیرت النبی کے تعلق سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے، اس عظیم شان کتاب ہے، اپنے موضوع پر لاجواب کتاب، اتنی شاہکار کتاب ہے، حضرت اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے بتایا یہ دراصل سیرت کی پوری کتاب ہے ہی نہیں، شروع کی 2 جلدیں سیرت پر ہیں، بقیہ کتابیں جو ہیں وہ دین کا خلاصہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے سیرت بھی ہے اس کے اندر، لیکن فقہ السیرہ ہے، یہ کیا ہے؟ بقیہ ایسا فقہ السیرہ ہے۔ ایک سیرت جو ہم آپ سمجھتے ہیں ایک فقہ السیرہ ہے، جیسے کہ آج کل کتابیں آ چکی ہیں، خود علامہ ابن قیم جن کا نام لیا گیا ابھی، انہوں نے فقہ السیرہ پر کتاب لکھی ہے، سمجھ جائیے۔ دوسرے نام سے کتاب موجود ہے، وہ زاد المعاد کے نام سے، وہ فقہ السیرہ ہے، وہ اب پڑھ جائیے دیکھیے آپ۔ بعض مؤلفین نے تو فقہ السیرہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، تو خلاصہ دین ہے، وہ خلاصہ دین لب لباب ہے، دین کے ہر موضوع پر آپ کو وعد مل جائے گا۔ میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ استاذ کی رہنمائی، امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک کامیاب عالم دین بننے کے لیے ایک استاذ کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ بعض بچے اپنے آپ کو بڑے قابل سمجھتے ہیں، ان کو اپنی ذہانت پر بڑا ناز ہوتا ہے، ارے یہ سب کیا پوچھنے کی ضرورت ہے استاذ سے۔ بعض تو اتنے محروم طالب علم ہوتے ہیں کہ وہ بعض اساتذہ کو ہیچ سمجھتے ہیں، ان کو کچھ کیا آتا جاتا ہے، سمجھ جائیے، ان سے کیا پوچھوں گا، ان سے زیادہ ہم کو معلوم، لائبریری موجود ہے، پوچھنے کیا ضرورت ہے۔ محترم عزیز ایسا نہیں۔ بہرحال عمر میں تو آپ سے بڑا ہے، آپ سے پہلے فارغ بھی ہوا ہے، کچھ تو پڑھا لکھا ہوگا، یقیناً آپ سے زیادہ جانتا ہوگا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استاذ کی کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو، کسی موضوع مطالعہ کرنا ہو، استاذ رہنمائی بغیر مت آپ کتاب کو ہاتھ لگائیے، ورنہ یہ آپ کے لیے سم میں قاتل ثابت ہوگا، جس کا احساس ابھی نہیں بعد میں چل کر کے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے جب کسی کتاب کو مطالعہ کیا جائے، آپ کا مطالعہ عارفانہ ہو، عالمانہ ہو، گہرائی کے ساتھ ہو، سرسری نہیں مطالعہ ہونا چاہیے۔ سرسری مطالعے کا وقت آتا ہے، بہت بعد میں آتا ہے۔ جن کی نگاہ بہت وسیع ہو چکی ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے میں 100 صفحے کتاب پڑھ دیں گے، لیکن آپ پڑھنا چاہیں گے گھنٹہ میں 100 صفحات نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اس کا ایک لیول ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے۔ گہرائی سے مطالعہ کیسے ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب کہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، ایک ڈائری ہونی چاہیے، ایک مخصوص کاپی ہونی چاہیے۔ جب مطالعہ کریں تو وہ کاپی ایسی ہو کہ ایسا نہ گم ہو جائے۔ چھوٹی سی کاپی جیب میں رکھے ہیں، اس میں لکھنا شروع ہو، پتہ نہیں وہ کہاں وہ چلتے پھرتے کتے پھاندتے گر گیا تو غائب۔ جو پڑھیں، جو اچھی بات آپ کو نظر آئے اس کو نوٹ کرتے جائیے، یہ آپ کے لیے بڑا سرمایہ بنے گا، بڑا سرمایہ بنے گا۔ ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں ایسا ہی بتایا۔ اللہ کا فضل ہے اس طرح کہ ہماری 2-3 کاپیاں تیار ہو گئی ابھی بھی، جن کو وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور خود ہم کو ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ خود مجھ کو اپنے پہ حیرت ہوتی ہے کہ میں نے کیا یہ لکھے تھے، کیا میں نے یہ جمع کیا تھا۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ سب سے پہلے مطالعے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، خاص باتیں آپ نوٹ کرتے جائیے۔ جب نوٹ کرنا ہو تو نوٹ کرتے وقت کتاب کا نام، مصنف کا نام، صفحہ نمبر، یہ کتاب کس سال میں چھپی ہے، کہاں سے چھپی ہے، پھر ڈیٹیل آپ لکھیے آپ۔ تو بعد میں چل کر اگر آپ تلاش کریں گے کہ یہ ہم نے تو نوٹ کیا تھا،
اور فلاں کتاب کا یہ اقتباس ہے، اب لائبریری میں گئے، اب دیکھ رہے ہیں تو اس صفحے کے اقتباس مل نہیں رہا، اس لیے کہ وہ کہیں اور سی کتاب چھپی تھی۔ طباعت کے فرق سے صفحہ بدل جاتا ہے، پیج نمبر بدل جاتا ہے۔ اس لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک کتاب کا جو مطالعہ دستیاب کر رہے ہیں آپ، تو کم سے کم پہلی مرتبہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ نوٹ کیجیے، کتاب کا نام، مصنف کا نام، صفحہ نمبر، جلد ہے تو جلد نمبر لکھیے، صفحہ نمبر لکھیے، سن طباعت لکھیے، کہاں سے چھپی ہے وہ لکھیے آپ۔ اب اس کے بعد مزید اقتباس نقل کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، صرف صفحہ نمبر ڈال سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے مطالعہ کرنے کا۔ اور اگر اعلیٰ راویہ کے طلبہ ہیں یا مشکات طلبہ ہیں، ظاہر سے ان کی سطح ذرا اونچی ہوگی۔ جب آپ اس طرح مطالعہ کریں گے تو کہیں کہیں آپ کا ذہن اٹکے گا، سوال بھی پیدا ہوگا۔ جب سوال پیدا ہو تو سوال کو چھوڑیے مت، سوال کو چھوڑ کر گزر جانا بیوقوفی تو ہے ہی، اپنے آپ کو جہالت کے دلدل میں ڈھکیلنا ہے۔ ہر جہالت کو دور کرتے نہیں جائیے گا تو تاریکی بڑھتی چلی جائے گی، تاریکی بڑھتی چلی جائے گی، یہ جہالت تاریکی ہے۔ سوال پیدا ہو، بھولنے کا اندیشہ، اور نوٹ کیجیے آپ جس استاذ کی رہنمائی میں اپنا مطالعہ شروع کیا ہے، مطالعے کا سفر کا آغاز کیا ہے، ان سے آپ پوچھیے مصنف نے یہ بات بیان کی، یہ ہے، میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، آپ استاذ بتائیں گے، آپ استاذ رہنمائی کریں گے، اور جب استاذ کی رہنمائی میں آپ کتاب کا انتخاب کریں گے، اس کا جہاں بڑا فائدہ ہے، فکری انحراف سے آپ بچیں گے، ضلالت و گمراہی سے بچیں گے، صحیح سمت آپ کا سفر شروع ہوگا۔ وہیں استاذ، ظاہر سی بات ہے، جب ان کی نگاہ وسیع ہوگی، کس کتاب کی انتخاب مناسب ہوگا، اس میں مصنف کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ بعض کتاب اپنے موضوع پر اچھی تو ہوتی ہیں، لیکن مصنف عجیب و غریب ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ اس عمر میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آپ کو کسی موضوع پر ریسرچ کرنا ہو، تحقیق کرنا ہو، وہ تو ہر ایک کو پڑھنا پڑے گا، بڑے سے بڑے لوگوں کو پڑھنا پڑے گا، اپنے لوگوں کو پڑھنا پڑے گا، غیروں کو بھی پڑھنا پڑے گا، دشمنوں کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اسی لیے کہ آپ کو ریسرچ کرنا ہے، ریسرچ کر کے نتیجے تک پہنچنا ہے آپ کو۔ آپ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، کوئی معنی خیز نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں جب تک کہ مال و معالے کا مطالعہ نہیں ہوگا، مخالف موافق دونوں ہی کا مطالعہ نہیں ہوگا، اس وقت نتیجہ آپ نہیں نکال سکتے ہیں۔ وہ عمر آپ کی فراغت کے بعد ہے۔ اس لیے جب انتخاب کسی کتاب کا ہوگا، اسے مصنف کو بھی دیکھا جاتا ہے، کون سا مصنف نہیں ہے، اس لیے کہ مصنف غیر شعوری طور پر اپنا اثر ڈالتا ہے، غیر شعوری طور پر اثر ڈالتا ہے، وہ اب مانے نہ مانے ہے حقیقت ہی۔ بہرحال یہ تو بتایا کہ مطالعہ کرنا اور مطالعہ کیسے کرنا اور مطالعہ کا ذوق کیسے کیا جائے گا پیدا، سمجھ جائیے۔ ایک تو اپنے اندر ذوق پیدا کرنا، ذوق پیدا ہوتا ہے صحبت سے بھی، ذوق پیدا ہوتا ہے صحبت سے بھی۔ آپ اس ساتھی کی صحبت اختیار کی جو محنتی ہے، اس ساتھی صحبت مت اختیار کیجیے، اس کے بعد دوست مت بنائے جو کھیلنے والا طالب علم ہے، جو الجھانے والا ہے، جو آپ کے وقت کو ضائع کرنے والا ہے، وہ خود بھی ضائع ہوگا، آپ کو بھی ضائع کرے گا۔ آپ اساتذہ کے اندر بھی اپنے انتخابی معیار سے آپ کیجیے، اس لیے کہ ہر طالب علم کا معیار الگ الگ ہوتا ہے، اس کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، یہ سمجھ جائیے۔ تو صحبت سے بھی مطالعے کا ذوق پیدا ہوتا ہے، دیکھا دیکھی بھی مطالعے کا ذوق پیدا ہوتا ہے، تنافسی کیفیت دیکھا دیکھی میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم ایک ساتھی کو دیکھتے ہیں، ہمارا ساتھی یہ کلاس کے اندر بہت اچھا جا رہا، ٹاپ جا رہا ہے، ہم اس سے پیچھے ہیں، مجھ کو اس سے آگے بڑھنا ہے، مجھ سے آگے بڑھنا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ بڑا ذہین ہے، وہ تو کم وقت میں کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہے، میں اتنا ذہین تو ہوں، کیا کروں اب اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس کا مقابلہ ایسے ہوگا، اگر وہ 1 گھنٹہ پڑھتا تو آپ 2 گھنٹے پڑھیے، اگر وہ 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا آپ 2 گھنٹے مطالعہ کیجیے۔ امتحان کے زمانے میں اگر وہ
12 بجے تک پڑھ کے سو جاتا ہے تو پوری رات جگ جائیے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو